بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وقال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ معزز برادران اسلام اور بزرگان محترم، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ذریعے سے دی گئی ہر چیز ہمارے لیے شریعت ہے، ہمارے لیے دین ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ کا فضل اور کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات کے عنوان سے جو کام شروع کرایا، وہ کام چوتھے مرحلے کے اختتام پر آخری لیکچر سے پہلے اس صورتحال میں روک دیا گیا تھا، موقوف کر دیا گیا تھا۔ اب اللہ کے فضل سے پھر سے دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے، اور جس وقت یہ لیکچر رکا تھا اس وقت چوتھا سال تھا، اور چوتھے سال میں اسلامی فکر کے پہلے مرجع یعنی قرآن مجید کے عنوان پر اس سیشن میں کافی گفتگو ہو چکی تھی۔ دوسرا حصہ بچا تھا کہ اسلامی فکر کا جو دوسرا مرجع ہے، جو مین سورس ہے، دوسرا پرائمری سورس قرآن مجید ہے، سیکنڈری سورس جو ہے وہ ہے حدیث، سنت اور سیرت۔ یہ عنوان ایسا ہے کہ جس عنوان پر گفتگو ہونی چاہیے، اسے سننا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، کیونکہ قرآن نے ہی ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ اسے لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ قرآن نے ہی یہ ہدایت دی ہے کہ رسول جو بات وہ بولتے ہیں اپنی خواہش اور انسانی جذبات سے نہیں بولتے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی اتاری ہوئی وحی ہوتی ہے۔ اور قرآن نے ہی ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایمان ہے جس کے دل میں آخرت کے اوپر، اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ رسول کی ہی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کو اپنی زندگی سے ہم نے کسی بھی مرحلے میں نکالنے کی کوشش کیا، یا زندگی کی کسی بھی اسٹیج میں اگر اس سے غفلت برتی، تو اس کے نقصانات آنے والی کئی نسلوں تک ہوتے ہیں۔ اور یہی کمی ہوئی ہے کہ سنت اور سیرت کے معاملات کو اور عمل کو اپنی زندگی سے جب ہم نے یہ سوچ کر کے کہ ارے یہ فرض نہیں ہے چھوڑنا شروع کیا، تو پہلے وہ سنتیں چھوٹی جو آداب میں آتی تھی، پھر جب آداب کو چھوڑنے کے ہم عادی ہو گئے تو وہ سنتیں چھوٹنے لگی جن کو چھوڑنا مکروہ کہلاتا تھا، تو مکروہ چیزوں پر بھی ہم عمل کرنے لگے کہ ارے یہ کوئی حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سنتیں چھوٹنے لگی جو مؤکدہ تھی، جن کی تاکید کی گئی تھی، اور جب مؤکدہ سنتیں چھوٹنے لگی تو پھر فرض کے اوپر بھی اثر آنے لگا، اور آہستہ آہستہ فرض سے بھی ہم لوگ غافل ہوتے چلے گئے۔ تو اصلاح اگر کرنی ہے، اگر اپنے آپ میں صحیح اور سدھار کرنا ہے، تو پھر چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کے اوپر جب تک ہم آئیں گے نہیں، نہ عشق رسول کے دعوے صحیح ہوں گے اور نہ فرض صحیح طریقے پر ہم لوگ ادا کر سکیں گے۔ آپ تک وہ حدیث بھی پہنچی ہوگی کہ جس میں نوافل یعنی جو تطوع عبادات ہیں، نوافل جس کو ہم کہا کرتے ہیں عام زبان میں، روز قیامت نوافل عبادات کی اہمیت سمجھ میں آئے گی کہ فرض عبادات میں کہیں اگر کوئی کچھ کوتاہی نکل آئی تو اس کو نوافل عبادات کے ذریعے سے اسے پورا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہمیں فرائض کے تصحیح تک کا کام دیتی۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اسی عنوان پر اور سنت رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی باتوں کا آئندہ سے تذکرہ شروع ہوگا، جس میں حدیث، سنت اور سیرت اس کا تعارف، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد مکی دور اور مدنی دور، یہ ایک ایک مرحلہ جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ ساتھ میں آپ کے جو عادات ہیں، جو خصائل ہیں، جن کو شمائل کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ ہم کریں۔ کھانے پینے کے آداب، راستے پر چلنے کے آداب، دوسروں سے ملاقات کرنے کے آداب، اور اسی طرح سے طب نبوی کے معاملات، یہ سب جب تذکرہ ہو جائے گا، ان تذکروں کے بعد اس پر ہم غور کریں گے کہ آپ کی شان اقدس میں گستاخیاں کیوں کی جاتی ہیں،
اور اس کا حل کیا ہے اور اس کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں. کیونکہ اگر کسی چیز کو نہ سمجھا جائے تو نا سمجھی میں کہیں نہ کہیں انسان غلط راہ اختیار کرتا ہے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ناموس رسالت کے عنوان پر لکھتے ہیں کہ اس کی دفاع کرنے کے معاملے میں قانون لینے کا حق، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق کسی کو نہیں ہے. تو اب اس سے پہلے کتنے مرحلے ہیں، ان مرحلوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک دم سے بھڑک کر کے کسی کے بارے میں پتھر بازیاں کر دینا، جان سے مار دینا، اس سے پہلے بھی کچھ مرحلے ہیں جو ہمیں اپیل کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنائیں. جو کمی ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آج اگر کوئی شخص اسلام کی کسی بارے میں، قرآن کے بارے میں، ناموس رسالت کے بارے میں گستاخیاں کر رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کسے دیکھ کر کے گستاخ کر رہا ہے. اس نے ہمیں دیکھا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا ہے، ہماری چیزوں کو اس نے برتا ہے، وہ ہمارے ساتھ سفر کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ ٹرانزیکشن اور معاملہ کیا ہے. اس نے ہمیں دیکھا ہے کہ عام زندگی میں ہم کس قدر اسلام سے دور جو اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ہمیں دیکھ کر کے اسلام سمجھتا ہے. ہماری دھوکے بازیوں کو، ہماری زبان کو، ہماری خیانتوں کو اور ہمارے کرپشن کو اور ہمارے فساد کو دیکھ کر کے اسلام کو ایسے ہی سمجھتا ہے اور ویسی تصویریں وہ پیش کرتا ہے. جبکہ اگر ہماری اپنی عملی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہوتی تو وہ دیکھ کر کے عمل کرتا. اس گستاخ کے خلاف ہمیں کھڑے ہونے سے پہلے دوسرے لوگ کھڑے ہو جاتے کہ یہ شخصیت ایسی نہیں تھی اور وہ غلط کر رہا ہے. تو آج تمہیدی محاضرے کے اندر انشاءاللہ جو عنوان ہے، اس عنوان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اس عنوان کے اوپر جو تمہیدی بات کی گئی، اس تمہیدی بات کی روشنی میں آئندہ سے یہی سلسلہ چلے گا. اور سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، جیسا کہ یہاں پہ آیت آپ کو دکھ رہی ہے سورہ آل عمران کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، نتیجتاً یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور تمہارے گناہوں کو وہی معاف کریں گے. اس آیت کے اس ٹکڑے پر غور کیجئے اور ابھی اپنی زندگی پر ہم غور کریں. اور جو چیزیں ہمارے اوپر ہو رہی ہیں، ہماری باتوں کا انکار، ہماری چیزوں کے اوپر غلط فہمیاں، ظلم، مظالم جو ہو رہے ہیں، تو اس آیت کے ٹکڑے پر غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے. اور اسی آیت کے اوپری حصے میں اللہ تعالیٰ یہ ہم سے بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی ناراضگی کو دور کرنا ہے تو اللہ کی محبت پہلے لاؤ، اللہ کے تقاضے والی زندگی کو گزارو. اور اللہ کے تقاضے والی زندگی تم کو کہاں سے ملے گی؟ اتباع رسول سے ملے گی. ترجمہ آپ دیکھ لیں اوپر سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے تم اگر محبت رکھتے ہو، اللہ کی محبت دل میں ہے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میرے طریقے پر چلو. یحببکم اللہ، جواب میں اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. آپ حدیث دیکھیں جو بہت مشہور حدیث ہے، بخاری میں کی روایت ہے اور عام طور پر یہ پیش کی جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ، یہاں اس سے بڑھ کر کے اپنی آل اولاد، اس سے بڑھ کر کے اپنی جان سے زیادہ جب تک مجھے محبوب نہیں رکھو گے تب تک تم مومن نہیں بن سکتے. اب یہ تقاضا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ تقاضا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محبت کیوں ہونی چاہیے نبی سے، کس انداز سے ہونی چاہیے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عمل اور زندگی کے روز و شب قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے. ان کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں.
اسی طرح اسلامی زندگی، شریعت اور اللہ کی پسندیدہ منزل کو جانے کا ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ، اس راستے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہوگا وہ کھوٹا راستہ ہوگا اور اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہ ایک راستہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اس راستے کا نام سنت اور سیرت ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تو جب ہماری شریعت، ہمارا دین، ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہمارا ایمان بھی، ہماری دنیا اور ہماری آخرت بھی جب اس کا راستہ ہو کر کے ہی نبی کی گلی سے جا رہا ہے، تو نبی سے محبت کے کیے بغیر اس راستے سے صحیح و سالم کیسے گزرا جا سکتا ہے؟ اور ہر شخص جانتا ہے کہ کسی راستے سے انسان گزر رہا ہے تو اس راستے سے معلومات اس کو ہونی چاہیے، اس راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہونا چاہیے، اور اس راستے سے الفت بھی اس کو ہونی چاہیے۔ اب ہمیں کسی جگہ پہ جانا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ راستہ وہاں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اور میں اس میں گھس جاؤں تو ضائع ہو جائے گا وقت اور بربادی ہو جائے گی۔ مجھے ایک راستے پر مجھے جانا ہے، بار بار یہی راستہ مجھے مسجد تک لے جا رہا ہے یا یہی راستہ مجھے میری منزل تک لے جا رہا ہے، اور میں اس راستے میں کوڑا پھینکوں، اس راستے میں کوئی خرابی ہو اور میں اس کو درست کرنے کی فکر نہ کروں، تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہی سب سے پہلے نقصان ہوگا، کسی کا تو بعد میں ہو۔ تو جب ہر راستہ جا رہا ہے نبی کی زندگی سے، تو بغیر ان کی زندگی سے محبت کیے بغیر، ان کی زندگی کو جانے بغیر ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس تقاضے کے تحت نبی سے الفت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے تقاضوں کے جو مراحل ہیں، جو اسٹیجز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے میں گھلی ملی ہوئی ہیں۔ آپ اس ڈائیگرام کو اپنے سامنے رکھیں، آپ اس ڈائیگرام کے سرکل کو دیکھیں تو تینوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، تینوں چیزیں علیحدہ علیحدہ الگ الگ ہوں گی تو وہ تقاضے پوری طرح سے مکمل نہیں ہو پائیں گے، کہیں نہ کہیں سے نقص اور نقصان ہوگا۔ آپ پہلا سرکل دیکھیں، انفرادی تقاضے یعنی پرسنل، جس کو کہہ لیجئے، انڈیویجول کہہ لیجئے۔ دوسرا آپ دیکھیں معاشرتی تقاضے، اجتماعی تقاضے۔ تیسرا آپ دیکھیں حکومتی تقاضے۔ کسی بھی شخص کی زندگی سے پوری طرح سے فائدہ حاصل کرنے کے واسطے یہ تینوں اسٹیجز، تینوں مرحلے ہوتے ہیں۔ اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی نظام حکومت میں ان تینوں چیزوں کا برابر خیال رکھا جاتا تھا، اور اسلامی نظام کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سنت اور سیرت کا جو بیس اور بنیاد ہے، اگر کوئی شخص کہے کہ سنت اور سیرت سے کیا مراد ہے، ایک سینٹنس میں کہو یا ایک لفظ میں کہو، اگر کوئی یہ شخص کوئی ہم سے کہے کہ سنت اور سیرت کی ڈیفینیشن صرف ون ورڈ میں کرو تو کیا کر سکیں گے ہم؟ اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے بھی ایک ورڈ میں سب کچھ کہہ دیا۔ سورہ قلم میں آپ دیکھیے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کے سب سے پیک پوائنٹ پر مجھے بھیجا گیا ہے اور میں ہر چیز کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو آپ دیکھیے اسلامی نظام حکومت اخلاق پہ چلتا ہے۔ اخلاق پہ چلنے میں ہر شخص کی ذمہ داریاں ادا کی گئیں، ہر غریب تک اسلامی نظام حکومت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے وہ غریبوں کا بوجھ اٹھانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین، سیدنا علی، سیدنا حضرت علی عثمان غنی، ان تمام حضرات کو آپ دیکھیے تو غریبوں کے بوجھ کو اٹھانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے لیے دینا سب سے زیادہ پسند کیا گیا اسلامی نظام حکومت میں، لیکن بلا وجہ ہاتھ پھیلانا سب سے برا مانا گیا اسلامی نظام حکومت میں۔ آپ دیکھیے بیلنس دیکھیے، وہاں پہ روکا جا رہا ہے کہ بیجا سوالات مت کرو، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چھپ چھپا کے جتنا دینا چاہو دے ڈالو، گھر کو پوچھ ڈالو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے۔ تو جب اسلامی نظام حکومت اس نظام کو سنبھالتی ہے تو اس کے لیے تربیت دیتی ہے۔ تربیت کس کو دیتی ہے؟ فرد کو تربیت دیتی ہے، انڈیویجول تربیت دیتی ہے اخلاق اور کردار کے معاملے۔ سورہ قلم میں آپ دیکھیے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کے سب سے پیک پوائنٹ پر مجھے بھیجا گیا ہے اور میں ہر چیز کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو آپ دیکھیے اسلامی نظام حکومت اخلاق پہ چلتا ہے۔ اخلاق پہ چلنے میں ہر شخص کی ذمہ داریاں ادا کی گئیں،
ہر غریب تک اسلامی نظام حکومت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے وہ غریبوں کا بوجھ اٹھانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور خلفائے راشدین، سیدنا علی، سیدنا حضرت علی عثمان غنی، ان تمام حضرات کو آپ دیکھیے تو غریبوں کے بوجھ کو اٹھانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے لیے دینا سب سے زیادہ پسند کیا گیا اسلامی نظام حکومت میں، لیکن بلا وجہ ہاتھ پھیلانا سب سے برا مانا گیا اسلامی نظام حکومت میں۔ آپ دیکھیے، بیلنس دیکھیے، وہاں پہ روکا جا رہا ہے کہ بیجا سوالات مت کرو، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چھپ چھپا کر جتنا دینا چاہو دے ڈالو، گھر کو پوچھ ڈالو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ عمل ہے۔ تو جب اسلامی نظام حکومت اس نظام کو سنبھالتی ہے تو اس کے لیے تربیت دیتی ہے۔ تربیت کس کو دیتی ہے؟ فرد کو تربیت دیتی ہے، انڈیویجول تربیت دیتی ہے اخلاق اور کردار کے معاملے میں۔ دل دکھانا اتنا زیادہ ناپسند کیا گیا کہ صاف طور پر کہہ دیا گیا اتقوا دعوۃ المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ مظلوم کسی کا دل دکھانے سے بچو، کسی کا دل دکھانے سے بچو، اس لیے کہ کسی کا دل دکھ جاتا ہے اور آہ نکل جاتی ہے تو اس کے اور رب کریم کے عرش الہی کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کا آپ مطالعہ کریں، اس میں ایک جگہ کہہ دیا گیا کہ ومن قتل مظلوما، کہ کسی کو مظلوم قتل کر دیا گیا، بیجا قتل کر دیا گیا، اور اس کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ تو اسلامی نظام حکومت میں ہر فرد کی تربیت سب سے زیادہ کی جاتی ہے کہ کسی کو نقصان مت پہنچانا اپنی ذات سے بیجا، کسی کا دل مت دکھانا۔ مشہور ہے نا کہ دل بدست آیا تو حج اکبرس، مشہور ہے کہ دل پر قابو کر لو تو ہزاروں کعبے کے مقابلے میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرد جب درست ہوتا ہے تو معاشرہ درست ہوتا ہے۔ یہ اسلامی نظام تھا۔ لیکن جب اسلامی نظام اگر نہیں ہے تو اسلامی نظام حکومت اگر نہیں ہے تو غیر حکومت یہ کام انجام نہیں دے سکتی ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اخلاق کے زمرے میں لا کر کے ایک معاشرہ تشکیل کر دیں۔ ایک ایک فرد درست ہوگا تبھی معاشرہ درست ہوتا ہے، تقریروں کے ذریعے سے معاشرہ درست نہیں ہوتا۔ انڈیویجول بیہیویئر سے گروپ بیہیویئر چینج ہوتا ہے، کراؤڈ پر محنت کرنے سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جب معاشرہ درست ہو جاتا ہے، ایک شیپ میں آتا ہے اور اس معاشرے کے پاس ایک پاور ہو جاتا ہے، اتحاد کا جب پاور ہو جاتا ہے تو حکومتیں بھی اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی۔ آج گری ہوئی قومیں متحد ہے تو حکومت ان کے لیے ریزرویشن جھکنے پر مجبور ہے۔ ایک بڑی لارج میجارٹی ہونے کے باوجود، سیکنڈ لارج میجارٹی ہونے کے باوجود ہم نے مائنورٹی کا لفظ اتنا استعمال کیا اور اس بکھراؤ کے نتیجے میں ہم اپنی کوئی بات نہیں پیش کر پاتے۔ تو غیر اسلامی معاشرے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو سدھار کر کے ایک معاشرہ بنا کر کے ایک اپنا کوائلیشن اور ایک اتحاد بنا لیں۔ اس اتحاد کے نتیجے میں آئندہ کے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد عشق کے تقاضے کیا ہیں؟ عشق کے جس سے عشق محبت ہوتی ہے، ہر شخص جانتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے وہ ایسے ہی بننے کی انسان کوشش کرتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں انسان سمجھ سکتا ہے۔ اس کی پسند کا خیال کیا جاتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات سننا اچھا لگتا ہے، اس کا تذکرہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے، اس کی اداؤں کو نقل کیا جاتا ہے، اس کے پہناوے پہنے جاتے ہیں، اس کی ذرا اسٹائل بنائی جاتی ہے، اس کے طریقے پر زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہ محبت کے کم سے کم کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں نفرت جس سے ہوتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جس سے نفرت ہو ہم اس کا ذکر کرنا اور سننا تک پسند نہیں کرتے۔ آپ غور کیجئے گا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ محبت ہوتی ہے تو کیا تقاضے ہوتے ہیں، جب نفرت ہوتی ہے تو کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ ہم اس کا ذکر سننا بھی نہیں پسند کرتے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کوئی بات کرتا ہے تو الجھن میں آ جاتے ہیں، کہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، وہاں پہنچنا نہیں چاہتے، اس کی پسند کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جس راستے سے جاتا ہے وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسا وہ کرتا ہے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ وہ کوئی چیز دیتا ہے اسے قبول نہیں کرتے، وہ گھر میں ہدیہ بھیجوائے تو اس کو واپس کروا دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے، اور اس میں کمیاں نکالتے ہیں۔ اس کی کوئی بات ہو، اس کا کوئی پروڈکشن ہو، اس کی کوئی چیز ہو، اس میں ہم کمیاں نکالتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نفرتوں اور الجھنوں میں نا۔ اب آپ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے یہ غور کریں
کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی محبت کا دم بھرا جائے اور اس کے ناپسندیدہ کام کو، اس کے پسندیدہ کام کو ناپسند کیا جائے یا ناپسندیدہ کام کو پسند کیا جائے؟ ایسی چیز تو کہیں پائی نہیں جاتی. بھائی نفرت بھی ہے اور نفرت بھی ہے، اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں اور اس کی چیزوں کو قبول بھی کریں، یا محبت بھی ہے، دم بھر رہے ہیں، اسے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، اور اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں یا اس کی چیزوں سے بھاگ رہے ہیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا سوائے ہماری اپنی عملی زندگی میں، سوائے ہماری عملی زندگی میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے، عاشق رسول کہلانا پسند کرتے ہیں، نبی کے نام سے جوڑ کر کے اپنے نام کو نام رکھنا پسند کرتے ہیں. سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسبت نبی سے جڑ جائے. موقع مل جائے تو سب سے پہلے مکے سے پہلے ہم مدینہ پہنچنا چاہتے ہیں کہ آقا کے دربار میں پہنچ کے پہلے ہدیہ سلام ہم پیش کر لیں. لیکن عملی زندگی میں نبی نے اسراف سے منع کیا، فضول خرچیوں میں لاکھوں روپے برباد کرتے. نبی نے فحشا سے منع کیا، گھر میں فحشا سجائے ہوئے گندگیوں میں، گندے پروگراموں میں، ناچ گانوں میں صرف کرتے. نبی نے سختی کے ساتھ غصے کے عالم میں کہہ دیا کہ آگ لگا دوں اس گھر کو جس گھر میں لوگ، اگر بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں آگ لگا دوں. گھروں میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے. خیر یہ موجودہ سچویشن ایک الگ سچویشن ہے. عام حالات میں کفر کہہ دیا کہ نماز اور اسلام کی پہچان، نماز جو ہے کفر اور اسلام کی پہچان ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. مگر ہم دیکھیں عمل ہمارا کیسا ہے، اپنا ہم جائزہ لیں. اب اس جائزے کے بعد دور حاضر میں ناموس رسالت کی حفاظت کا انتظام ہم کہاں سے کر سکتے ہیں؟ دور حاضر میں اس وقت کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اس میں پہلی چیز تو یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کے درس کو عام کریں. درس سیرت اب چلانے کی ضرورت ہے. کہیں بیٹھ جائیے، کوئی جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ایسا میگنیٹ ہے، چمبک ہے کہ آپ اگر ایک کرسی لگا کے کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں تو دو لوگ خود بخود انشاءاللہ جڑ جائیں گے. محلے میں، مسجد کے پاس، نوجوانوں کے پاس. ہو سکتا ہے کہ دوسری چیزوں سے نوجوان بھڑک کر کے بھاگ جائیں، مگر آپ 2 مرتبہ درود پڑھیے، نبی کا تذکرہ شروع کیجئے، ہر آدمی ادب سے آ جائے گا. اس لیے کہ دل کے کسی کونے میں محبت تو ہے مگر عمل ہمارا الگ ہو چکا ہے. اس عمل کے واسطے اس گرد کو کریدنے کی ضرورت ہے. درس کو عام کیا جائے تاکہ ہمارے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو پتا چلے کہ نبی کی شخصیت کیا تھی، پہلے ہمیں پتا چلے. دوسری چیز، اپنی ذاتی زندگی سنت اور سیرت کے مطابق گزاری جائے. اگر ہم کوشش کریں گے، ایک ایک فرد ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ فرد سے افراد بن جاتے ہیں. تیسری چیز، گھروں میں سنتوں کو رواج دیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. ایک دم سے سب چیز نہیں آ جائے گا، یہ مت کرو یہ مت کرو. ایک غلطی ہم لوگوں سے یہ ہوتی ہے کہ گھروں میں اصلاح کرنے کے لیے مت کرو سے شروعات کرتے ہیں. مت کرو والا لفظ چھوڑ کر کے یہ کریں تو بہتر، اس طرح سے مثبت رویہ اختیار کریں. تمہیں ایسا کھا رہے ہیں، یہ غلط ہے، اسے نہیں. تمہیں کھا رہے ہیں، برابر ہے، ٹھیک ہے، کھا سکتے ہو. اور اس طریقے کو بھی دیکھا جائے. اس کو کھانے میں، اس طریقے پر کھانے میں بھی کھانا پیٹ میں جائے گا، لیکن اس طریقے پر کھانا کھانے میں کھانا پیٹ میں بھی جائے گا. کھانا کھانا عبادت بن جائے گا. تم ایسے سو رہے ہو، غلط ہے. ایسا تمہیں سو رہے ہو، ٹھیک ہے، نیند جس طرح سے چاہو پوری کرو، لیکن اس طریقے سے سونے میں نیند بھی اچھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا. یہ مثبت رویہ اختیار کر کے بچوں کے ذہنوں تک ہم پہنچے اور بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ شخصیت بن جانے کے بعد چینج کرنا، ہیبٹ بن گئی، ایچ کاٹے تو ایبٹ بنے گا، اے کاٹے تو بٹ بنے گا، بی کاٹے تب بھی اٹ رہ جائے گا. بہت مشکل ہوتا ہے چینج کرنا. بچوں میں بیٹا ایسے کیا جائے تو ہمارے نبی کی شخصیت ایسی تھی، انشاءاللہ اس کا اثر ہوتا ہے. محلوں میں نوجوان کمیٹی بنا کر سیرت مشن چلایا جائے. سیرت مشن کیا ہے؟ آئندہ انشاءاللہ اس کی اور وضاحت ہوگی. جیسے سیرت مشن آج صفائی ستھرائی والا مشن ہے، چلو بھائی جھاڑو لیں گے، اپنے علاقے کو صاف کریں گے. آج پیڑوں کو بچانے والا مشن ہے، چلو جہاں جہاں پیڑ ہے اس کو بچائیں گے، کہیں پلانٹ لگائیں گے. آج مریض کی عیادت والا مشن ہے، آؤ محلے میں گھوم کے دیکھتے ہیں مسلم غیر مسلم کون بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر کے آئیں گے. آؤ ہاسپٹل میں چل کر کے، یہ سیرت مشن ہوتا ہے. یہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت اس وقت کی ہے. ابھی کیا جائے گا، اس کا اثر انشاءاللہ ضرور ہوگا. سوشل میڈیا پر نظر رکھی جائے اور قابل اعتراض جو پوسٹ ہے اس سے لوگوں کو، کمیٹی کو واقف کرایا جائے اور ایک مثبت مدلل جواب دینے کی کوشش کی جائے. خود نہیں دے سکتے، کسی سے بات کر کے اس کا جواب پازیٹیو طریقے پر دیا جائے. نفرت کو نفرت سے نہیں کاٹا جا سکتا.
नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। हमारे यहाँ उसने गाली दी है तो हमें, हमारे ऊपर ये फर्ज नहीं हो जाता है कि हम उसके बड़े को गाली दें। हमें मना किया गया है, हमें तो मना किया गया है, तो हम मुस्बत तरीके पर जवाब दें। और दूसरे, साइबर क्राइम पर एतराज दर्ज कराया जाए। एक तो यह है कि उसका जवाब देने की कोशिश की जाए, खुद मालूम हो तो दिया जाए, नहीं मालूम है तो किसी से मालूम करके उस जवाब को पोस्ट कराया जाए। दूसरा यह है कि हमारे पास एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि दोस्तियां हो लीडर्स से, जिम्मेदारों से, और इसको दर्ज कराया जाए कि भाई ये बर वक्त है, इसको हटवाइए, वरना इसके जरिए से मुश्किल आई तो पूरे मोहल्ले का निज़ाम, पूरे इलाके का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। वक्त पर अगर कर दिया गया तो बहुत सारी चीजें यहीं पे हल हो जाती हैं। और फिर तंजीमों और कायदीन के जरिए से फौरन हुकूमत को मुतवज्जे किया जाए। एक मरतबा नहीं तवज्जो होगी, दो मरतबा नहीं होगी, बार बार करी जाएगी तो इंसान के दिलो दिमाग में खटके की चीज एक जमात की तरफ से, तंजीम की तरफ से जब होगी तो ये सारे के सारे काम इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगे। अब इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से इसी उन्वान से आगे बात चलेगी। तो आज जो बात कही गई वो बात ये थी, इसी पर अपनी बात को हम खत्म करते हैं कि नामूस रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारियों में हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है, माशरे की भी जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है। हर फर्द की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अमली गुस्ताखी करने वाले न बने, उनकी सुन्नत और सीरतों को अपनी जिंदगी में हम लाएं। हम जब लाएंगे तो हमारा घर लाएगा, जब घर लाएगा तो कई घर बनेंगे तो माशरा बनेगा, और जब माशरे में गैर इस्लामी हुकूमत में ऐसा माशरा बन जाएगा तो इत्तेहाद के साथ जब किसी बात को हम पेश करेंगे अपने बड़ों, अपने जिम्मेदारों, हुकूमत तक, तो उस बात को समझा जाएगा और माना जाएगा। और अगर जुल्मन कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है तो भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। और जो हुकूमत, जो इलाके, जो हुकूमतें उनकी तायीद कर रही हैं तो वो नाइंसाफी वाला माशरा खुद बखुद चंद सालों में दम तोड़ देता है। और बहुत सारे माशरे ऐसे देखे गए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही सूरत हाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जो है ये तमाम अगले हफ्ते ये अनावीन आपके सामने आएंगे, ये रिकॉर्डिंग भी और ये पावर पॉइंट भी जो इस मकसद का ग्रुप बना है उस पर भेज दिया जाएगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा आम करें ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ज़्यादा से ज़्यादा आम हो। सुब्हानल्लाहि बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।